بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت، خون ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمانوں کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اس کے بعد میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ واقعہ 1000 سال قبل احادیث کی مستند کتب مثلاً الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہیں جو پانی کو آسمان پر اڑائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے زیادہ طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہوا کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت خود ملک الموت کو بھی موت دے سکتی ہے۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت، پوست اور خون موجود نہیں ہے؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین، آسمان، صبح، شام میں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاسراء پارہ نمبر 15 آیت 44 میں ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان چیزوں کی حمد و ثنا بیان کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ تمہیں 7 آسمانوں کے نام بتائے جائیں۔ تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے
اور اسے پانی اور دھویں سے تخلیق کیا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزون ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مارون ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، یہ سب یقوت رنگ کا ہے۔ اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجما ہے اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا چھٹا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے نام بتائے جائیں۔ تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کا تالا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت سے پہلے سچے دل سے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے۔ دوستو، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سنندیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانکر ترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانکر ترین وادی یمن میں موجود ہے اور اس وادی کا نام بیر ہوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن افسوس، تب وقت گزر چکا ہوگا، رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، ابھی وقت ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، لے کے آپ کو پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔